سے میں ثابت کر رہی ہوں کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب کسی کو میرے بچے نظر نہیں ہیں، جب کسی کو میں نظر نہیں ہے، جب کسی کو میرے گھر کے حالات نظر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں. ایک آپشن رکھا تھا اپنے ہسبینڈ کے آگے کہ اگر آپ مجھے طلاق دیتے ہیں تو میں اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دوں گی. تو خاندان والوں نے کیا کہا، ہسبینڈ کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ سلمہ کو طلاق دیتے ہیں دے دیں، لیکن کیا ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے، ستارہ پہ بات نہ آئے. طلاق ہوتی ہے ہو جائے، لیکن جو مین آپشن ان کا تھا وہ ستارہ تھی کہ ستارہ کو کچھ نہ ہو، ستارہ کی زندگی خراب نہ ہو، ستارہ کا چینل خراب نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو یہاں پہ جو آڈینس ہے، جو عوام ہے، جو آپ سب دیکھتے ہیں، تو میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں، کیا یہاں پہ ایک بہن کا پیار، جو ایک بہن اپنی بہن سے سچا پیار کرتی ہے، کیا اس کا صلہ یہی ملتا ہے انہی اچھائیوں سے؟ ایک بیوی جو اپنے ہسبینڈ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، کیا اس کا صلہ یہی ملتا ہے؟ رشتے میرے اللہ پاک جانتے کہ میں کس پاک دھرتی پر ہوں کہ مجھے ان دونوں سے کتنی بے انتہا محبت تھی، اور دونوں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ یقین کریں میں اپنے بال پکڑ کے میں چیخے مار کے روتی تھی کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں جس چیز کو میں دیکھ رہی ہوں، جس چیز کو میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں، میرا دل وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور بھی میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ میں نے ستارہ سے کہا تھا کہ ستارہ تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کا پورا حق ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا ستارہ تم اپنے بال کاٹ دو، ستارہ تم اپنے آئی بروز شیو کر دو. ٹھیک ہے، اس سے کیا ثابت ہوگا؟ میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، میرے الزامات ہوٹل تک پہنچ گئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہوں گی کہ آج میں ایسے نہیں، آج میں پروف کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی. جو لاسٹ ٹائم جو بندہ آیا میرے پاس، اس نے مجھے کنونس کیا کہ تم نہیں بناؤ گی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بناؤں گی، لیکن وہی اسی بندے نے پھر مجھے کال کر کے کہا، مجھے رو کے کہا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے یہی کہا کہ سلمہ تم مجھے معاف کر دو. میں نے جو کیا وہ غلط کیا. میں آخرت میں اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤں؟ میں کیا کہوں کہ میں نے ایک ظلم کیا تھا؟ نہیں، تم مجھے معاف کر دو، تم جو کرتی ہو کرو. یہ نہیں تھا کہ فوراً ختم ہو گیا، کافی ٹائم لگا اس کو ختم ہونے میں بھی. میرے ہسبینڈ نے بھی مجھ سے معافی مانگی کہ صرف چیٹ کی حد تک تھا، وہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ صرف چیٹ موبائل اس کی حد تک ہے. میرے ہسبینڈ کے معافی مانگنے کے بعد اور پھر امی کے سمجھانے کے بعد میں نے بات کو ختم کر دیا. جیسے کراؤن ہوٹل کا مجھے کارڈ ملا تھا اور جس کو میں نے بھیجنا تھا وہ میں نے بھیج دیا تھا، اور میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات چاہیے. میری ہسبینڈ سے صلح ہو گئی، صلح میں نے کر لی، لیکن میرا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا میرا دل اندر سے مطمئن. میں یہی کہتی کہ کچھ نہ کچھ اور ہے، کچھ نہ کچھ اور ہوا ہے، کیونکہ جو چیٹس میرے پاس تھی وہ یعنی اس سے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف موبائل کی حد تک تھا. یہاں پہ یہ بات صرف میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ نینا اور شاہ رخ کو کلیئر کرنا ہے، جو کہ ان کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہوئی، ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے، اس لیے. اور پھر جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوٹل کے بارے میں کہ ہاں واقعی میں نے اپنے ہسبینڈ کی پکچرز وغیرہ بھیجی یہاں سے کہ واقعی میرے ہسبینڈ کراؤن ہوٹل میں گئے تھے، وہیں پہ رہے تھے وہ. اور پھر جب یہ ساری باتیں جب مجھے پتہ چلیں تو وہ تو میرا اللہ پاک جانتے کہ اس وقت میرا کیا حال ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے اپنے کوئی بال نہیں کاٹے، میں نے اپنے کوئی آئی بروز کچھ نہیں کیے. جو ظلم جو زیادتی میں سہ چکی تھی میرے لیے بہت بہت تھی. تو جب میں نے نینا سے یہ ہوٹل والا معاملہ سارا جو ہے نا وہ شیئر کیا، سارا سب کچھ بتایا، اور جب میں نے کراؤن ہوٹل کا نام لیا تو نینا وہیں پہ شاکڈ ہو گئی. جب مجھے ایسے کہہ دیں کہ سلمہ باجی کراؤن ہوٹل، جب نینا نے مجھے ایسے کہا نا تو وہاں پہ میرا خود کا بھی کچھ عجیب سا مجھے فیل ہوا. پھر میں نے نینا کو کہا، میں نے کہا نینا اگر تمہیں کچھ پتہ ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نینا کہنے لگی نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں پتا. نینا کہہ رہی تھی کہ سلمہ باجی آپ مجھ سے قسم لے لیں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا. کہ ہسبینڈ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر آئے ہیں، کہتی اس بارے میں مجھے بالکل نہیں پتا. لیکن جب کراؤن ہوٹل کی بات ہوئی تب نینا وہاں پہ جا کے جب اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوئی، میرے ساتھ کیا کیا ہوا، نینا کو سب پتا ہے، ایک ایک چیز کا نینا کو پتا ہے. تو وہیں پہ پھر نینا نے جا کے مجھے بتایا کہ کراؤن ہوٹل میں تو شاہ رخ سے چھوڑتا رہا ہے. بات تب وہاں پہ جا کے کلیئر ہوئی، لیکن اس وقت نینا کو پتہ نہیں تھا، نہ شاہ رخ کو پتا تھا کہ میرے ہسبینڈ وہاں پہ آئے ہوئے. نینا ستارہ کے پاس، ستارہ وہ ہے ایک بہت بڑی چیز ہے، تو کوئی اس کے آگے بات نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کہاں جا رہی ہو.
کس سے ملنے جا رہی ہوں. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا. کہ سارا جو الزام ہے، سارے الزام ہیں وہ امی نے بھی اور سب نے نینا کے اوپر لگا دیں. لیکن نہیں، میں نینا کو یہاں پہ کلیئر کروں گی. کرون ہوٹل سے مہران ہوٹل تک کی ساری ڈیٹیلز سب کچھ میرے پاس ہے. میرے پاس لیگل پروفز ہیں، تو بھی میں انشاءاللہ آپ سب کو کچھ دکھاتی ہوں. اور انہی ڈیٹوں کے پروفز ہیں جن ڈیٹس میں یہاں سے میرے ہسبینڈ غائب ہوئے، جس ڈیٹ کو میرے ہسبینڈ غائب ہوئے، جس ڈیٹ کو ساجد پنجاب گیا تھا، جس ڈیٹ کو بابر کی بیوی سمیرہ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی تھی. جب اس نے پوچھا تھا طیبہ سے کہ آپ کی مما کہاں ہے رات کو، تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. یہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروائی گئی سمیرہ سے؟ بچے بھی میرے سب نیچے ہوتے تھے، جیسے نیچے والا روم تھا سب بچے وہیں پہ ہوتے تھے. ستارہ کے بچے بھی، ستارہ بھی، اور ہم سب وہیں، امی بھی. تو سب نیچے ہوتے تھے اور ستارہ اوپر آ جاتے تھے، اور میرے ہسبینڈ بھی یہیں پہ اوپر ہوتے تھے. تو میں یہیں پہ آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ وہ کیا کرنے آتی تھی اوپر. بات آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی ان باتوں کو سوچا. امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں دیکھتی جا کے پیچھے، یعنی جب ہم سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا کیا کام ہے اوپر جانے کا، یہ کیوں اوپر جاتی ہے. دوسری بات بھی میں یہاں پہ کروں گی کہ جب اصغر یہاں سے گیا تھا، یہی کہہ کہ میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا، اور پھر ساجد بھی اسی دن وہاں سے گیا تھا پنجاب کے لیے. تو یقین کریں آپ سب کہ تب بھی میرا ٹرسٹ تھا، تب بھی مجھے یقین تھا. اور میں یہیں پہ سوئی ہوئی تھی اپنے روم میں، اور امی آئی، امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں چپ کر کے سوئی ہوئی ہو، کیوں نہیں تم اٹھ کے کچھ کرتی، کسی سے پوچھتی کہ آج ساجد پنجاب چلا گیا اور آج اصغر بھی یہاں سے گیا ہے، کیوں؟ ہسبینڈ نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو پاسپورٹ کا جو پیج ہے نا، وہ پیج ریموو کر دیا، پھاڑ دیا وہاں سے. تو جب میں نے اپنے ہسبینڈ کا پاسپورٹ چیک کیا، تو انہوں نے وہ پیج وہاں سے ریموو کر دیا، اور پھاڑ دیا. اور ان کے جیسے ایگزٹ پیپر اور انٹری جو بھی تھا، ٹکٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے سب کچھ ریموو کیا، سب کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کرون ہوٹل کا کارڈ وہ خود اپنے ساتھ لے کر آئے. اور یہ بات میں نے ان سے کہی تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا آپ جو کچھ بھی کر لو، لیکن مت بھولنا کہ اللہ پاک اوپر ہے. اور ابھی یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ کچھ لیگل پروفس ہیں، ان کے ساتھ میں ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ ستارہ اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں تھا. تو یہاں پہ ستارہ میرے ہسبینڈ کو کنونس کرنے کی کوشش کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک اٹھا کے ویڈیو بنا دیتے ہیں، تو اس طرح سے دونوں کے گھر بچ جائیں گے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کرون ہوٹل کا کارڈ ہے جو کہ میرے ہسبینڈ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اپنے گناہ کا ثبوت. اس کے علاوہ اس موبائل میں جو کچھ، وہ بھی ابھی میں آپ سب کو دکھاتی ہوں. جی، تو یہ دیکھیں، بالکل یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو یہاں پہ ان کی یہی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک اٹھا لو تو اس سے ہم دونوں کے گھر بچ جائیں گے. قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، تو یہ چیٹ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی، اور کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیٹ تو وہ ہوتی ہے، ایڈٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی میں آپ سب کو یہ نمبر بھی دکھاتی ہوں. تو یہ رہا نمبر، جس کے پاس بھی ہوگا نا ستارہ کا نمبر، تو سب کو پتا ہوگا کہ یہ واقعی یہ ستارہ کا نمبر ہے. اور یہاں پہ سامنے میرے پاس ٹکٹ ہے جس میں سارے ڈیٹیل سب کچھ اس میں لکھا ہوا تھا. ابھی میں اسے اوپن کرتی ہوں اور آپ سب کو دکھاتی ہوں. تو ایک بار میں پھر سے یہاں سے بنا رہی ہوں، کیمرے کو میں نے زوم کیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر فلائٹ نمبر بھی سب کچھ جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ میں سے کوئی یہ ڈیٹا نکلوانا چاہتے تو کچھ بھی وہ دیکھ سکتا ہے. ایزیلی آپ کو سب کچھ جو ہے نا آرام سے کنفرم ہو جائے گا.